بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید مبارک کا ایک بہت خوبصورت واقعہ جانیں گے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے پیارے نبی کا یہ واقعہ پورا ضرور سنیے گا۔ عید کا دن تھا اور صبح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں فضائل عید کے احکام بیان کر رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش تھے کہ ابھی عیدگاہ سے تحائف وصول کرنے کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے۔ احکام فضائل عید سننے کے بعد تمام صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں میں چلتے گئے تاکہ غسل کر کے سفید کپڑے پہن کر مسجد نبی میں مقررہ وقت پر آ جائیں اور رحمت العالمین کی زیر قیادت عیدگاہ کا رخ کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے گھر تشریف لائے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہا دھو کر خوشبو لگا کر آپ کے انتظار میں بڑی بے قراری سے وقت کاٹ رہے تھے۔ جیسے ہی اپنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو خدا کے لاڈلے نبی کے لاڈلے نواسے نانا کہہ کر آپ سے چمٹ گئے۔ آپ نے دونوں کی پیشانی چومی اور انہیں اندر لے گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بٹھا دیا اور فرمایا، عائشہ انہیں کھانے کے لیے کچھ دو۔ غسل کے بعد آپ نے سفید کپڑے زیب تن کیے، خوشبو لگائی۔ اتنے میں مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر دستک دی۔ آپ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں تشریف لائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے انتظار میں تھے۔ پاک لوگوں کی جماعت ایک پاک باز رہبر کی سرکردگی میں عیدگاہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی فرشتوں سمیت بارگاہ نبی میں نیاز حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے تاکہ مقدس ترین انسانوں کے پاؤں کی مٹی کے مبارک ذرات سے ان کے نورانی پر شرف حاصل کریں۔ صالح روحیں قطار در قطار راستے کے دونوں طرف اس مقدس قافلے کے استقبال کے لیے بے چین کھڑی تھی۔ اللہ اکبر کی دھیمی آواز میں ورد کرتا ہوا قافلہ آہستہ آہستہ پروقار انداز میں عیدگاہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ عیدگاہ کی طرف پہنچنے والے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی۔ یہ کسی بچے کی آواز معلوم ہوتی تھی جو اس درد میں رو رہا تھا جس کا اندازہ یتیمی کے ماحول میں پلے ہوئے انسان کو ہی ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ سادہ لباس میں ملبوس ہے، جو ہی بچوں کے قہقہوں کی آوازوں کو سنتا ہے اپنی درد انگیز آواز بلند کرتا ہے۔ عید پر گزرنے والے قہقہوں کو سن کر یہ خیال نہ کریں کہ آج چونکہ عید ہے اس لیے ہر چھوٹے بڑے سبھی چہرے روشن ہیں۔ آپ نے اس طرف رخ کیا، کائنات کا رخ تبدیل ہو گیا۔ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ اور صحابہ کرام آپ کے پیچھے اس بچے کے قریب جا پہنچے۔ وہ بچہ اتنا بڑا مجمع اپنی طرف آتا دیکھ کر سہم گیا اور سسکیاں بھرنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بند ہو گئیں، اپنا یتیمی کا دور یاد آ گیا اور فرمایا، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے حیران ہو کر آپ کی طرف دیکھا اور پہلی بار احساس ہوا کہ باپ جب اپنے لختے جگر کو بیٹا کہہ کر پکارتا ہے تو اسے کتنا لطف آتا ہے، اور سوچنے لگا کہ میں ایک یتیم ہوں، میرا باپ تو مر چکا ہے، اب اس دنیا میں کوئی بیٹا کہہ کر پکارنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ اسے محسوس ہوا جیسے کہ وہ رو رو کر بے ہوش ہو گیا ہے اور اس کے باپ کی روح اس سے ہم کلام ہے۔ بچے کی معصومیت نے بغیر کہے سب کچھ کہہ دیا۔ یتیم پیغمبر نے یتیم بچے کو اپنے کانوں پر سوار کیا۔ جہاں چند منٹ پہلے آسمان کے حسن کے حسین پارے بیٹھے تھے، اب ایک یتیم لاوارث بے کس معصوم اور میلے کپڑوں میں ملبوس 8 سال کا بچہ بیٹھا ہے اور اپنی یتیمی پر فخر کر رہا ہے۔ یتیم بولا، آپ کون ہیں؟ پیغمبر، میں تمہارا ابا ہوں۔ یتیم بولا، واقعی آپ میرے ابا ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ تم کو پتہ نہیں کہ تم کتنی دیر سے روتے رہے ہو۔ یتیم بچہ بولا کہ مجھے تو احساس ہی نہیں کہ میں رو رہا ہوں۔ اے آسمان، تو نے جھک کر دیکھ لیا، زمین تو نے اوپر کا منظر بھی دیکھ لیا، اے ہوا تو نے بھی اپنی خوشبو محسوس کر لی، درخت تم نے بھی جھومنے میں مستی بھی دیکھ لی۔ مورخو، تم اسے تاریخ کا حصہ بنا لو کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم بچے کو اس منصب کا اہل قرار دے دیا
جس منصب کے اہل حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے لاڈلے نواسے پیدل چل رہے ہیں، بچہ کندھے پر سوار تھا۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ کہاں گئے؟ عیدگاہ کی طرف۔ نہیں، اسے تو اتنی دیر کندھوں پر سوار رہنا تھا جتنی دیر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے تھے۔ وقت کی گھڑیوں تم اپنی رفتار مدھم کر لو، نظام کائنات تم رک جاؤ، سورج تم اپنی رفتار نرم کر لو۔ جب اس یتیم کی عید نہ ہوگی، پیغمبر کی عید نہ ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اچانک آنے پر حیران ہو جاتی ہیں اور وجہ پوچھتی ہیں، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ تم اولاد کے لیے تڑپتی تھی، آج خدا نے تمہاری آرزو پوری کر دی ہے۔ میری اور سب مسلمانوں کی عید سے پہلے تمہاری عید ہو گئی ہے، اللہ نے تمہاری سن لی۔ یتیم کو آگے کرتے ہوئے فرمایا، یہ محمد کا پسندیدہ بیٹا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یتیم بچے کو گود میں بٹھا کر پیار کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس کے ابا نہیں ہے، محمد اس کے ابا ہے، اس کی کوئی ماں نہیں ہے، عائشہ تم اس کی ماں ہو۔ اس کا کوئی بھائی نہیں ہے، حسن اور حسین اس کے بھائی ہیں۔ اس کی کوئی بہن نہیں ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بہن ہے۔ اٹھو عائشہ، اس کو نہلاؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یتیم بچے کو نہلانے میں مصروف ہیں کہ اتنے میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹی، مجھے یاد ہے کہ تم قاسم اور ابراہیم بھائیوں کی موت پر روئی تھی، آج اللہ نے ان کے بدلے تمہیں بھائی دے دیا ہے، یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے۔ اسے نہلا رہے ہیں تاکہ نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر ہمارے ساتھ عید پڑھنے جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے بچے کے جسم پر لگا میل اتار رہے ہیں اور جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے معصوم بھائی کے بدن پر پانی ڈال رہی ہیں۔ بھائی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑوں میں سے اچھا جوڑا اس کے لیے انتخاب کر رہے ہیں۔ گویا گھر کا ہر فرد حقیقی طور پر عید یتیم سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ دوستو، ہمارے ارد گرد کتنے یتیم بچے ہوں گے جن کی عید یوں ہی گزر جاتی ہے، بغیر اچھے کپڑے پہنے، بغیر اچھے جوتے پہنے اور بغیر کچھ اچھا کھائے۔ بس حسرت بھری نگاہوں سے دوسرے بچوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کاش میں بھی اچھے کپڑے پہنتا، کاش میں بھی اچھے جوتے پہنتا، اچھا کھانا کھاتا، میں بھی دوسرے بچوں کی طرح اپنے والد کے ساتھ عیدگاہ جاتا اور عید کی نماز ادا کرتا۔ دوستو، اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد نظر رکھیں۔ اگر آپ کے ارد گرد یتیم بچے موجود ہیں تو جتنا ہو سکے ان کا خیال کریں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیاں ہمارے ساتھ گزار سکیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسے خوبصورت اسلامک واقعات کی ویڈیوز اب تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اگر دل کرے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔